السلام علیکم بچوں. تو آج ہم بات کرتے ہیں دلارام کے کردار کے اہم نکات کی. سب سے پہلے ہے متحرک اور فعال کردار ہے. وہ انارکلی کی طرح سست، ساکت اور جامد کردار نہیں ہے، بلکہ اپنی خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمتاً متحرک اور فعال رہتی ہے. وہ سلیم کو چاہتی بھی ہے تاکہ وہ آئندہ ہندوستان کے بادشاہ کی ملکہ بن سکے، مگر وہ سلیم سے یہ اظہار نہیں کر پاتی، اور یہ اظہار اس نے باب دوم میں کیا، وہ بھی اس وقت جب کہ اس کی گردن پھنس گئی تھی. اور کہنا یہ چاہیے کہ جب وہ بچنے کے لیے اس کو کوئی راستہ نہیں نکلا تھا، تب اس نے یہ اظہار خیال کیا. بہرحال اس کے باوجود یہ ہر دم متحرک نظر آتی ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے شخصی صلاحیتوں سے مالا مال ہے. ہاں جی، کہا جاتا ہے کہ یہ کردار اپنی شخصی صلاحیتوں کے اعتبار سے مالا مال ہے تو یہ بے جانا ہوگا، مگر افسوس کہ منفی سوچ اس کردار کی تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے. اس کے اندر اللہ میاں نے بے شمار صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے، لیکن یہ کردار اگر مثبت ہوتا تو بہت عظیم جاتا، لیکن امتیاز علی تاج نے اس لیے اس کو اس طرح کا کردار بنا دیا. منفی سوچ جب اس کے اوپر حاوی ہوگی تاکہ تجسس اور کشمکش بھی قائم رہے. نمبر 3 ہے موقع شناس کردار ہے، کیونکہ یہ کردار بہت ذہین اور ہوشیار ہے. وہ ہر دم اپنے موقع کی تلاش میں رہتی ہے. سلیم کی آغوش میں انارکلی کو دیکھ کر فوراً نمودار ہو گئی تھی باب اول میں، اور طنزیہ انداز میں اس نے یہ سلیم کو باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، اور اس نے یوں بھی کہہ دیا کہ ہندوستان کے آئندہ بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو. جی، چوتھا چیز آ جاتی ہے اس میں خود اعتمادی کا عنصر ہے. جی، خود اعتمادی کا عنصر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. وہ ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی، چاہے اکبر کے دربار میں اس کو جھوٹ بولنا پڑے یا سلیم کے ایوان میں. انارکلی کے سامنے وہ بالکل معصوم اور سادہ اس کی بہن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو قائل کرنے کا فن بھی جانتی ہے. بختیار اور ثریا اس کے جال میں نہیں پھنستے، لیکن باقی تمام کرداروں پر اس نے اپنی خود اعتمادی کا عنصر رکھا. پھر ہے جی سازشی کردار. جی، ڈرامہ انارکلی میں اس سے بڑھ کر سازشی کردار ہمیں نظر نہیں آیا. یہ سازشی کردار شروع سے ہی ہمیں اپنا آغاز کہہ لیں یا شروعات سے ہی ہمیں اس وقت نظر آنا شروع ہو گیا تھا جب دلارام اپنی بہن کی عیادت کے لیے گئی تھی، اور واپس آ کر جب اسے پتہ چلا کہ انارکلی نادرا سے انارکلی بن گئی ہے، تو وہاں پر اس نے کہا کہ یہ کل کی چھوکری اور اس کی یہ اوقات. تو اس کی سہیلیوں نے کہا تھا پھر تم کیا کرو گی؟ تو اس نے یہی کہا کہ ناگن کی تم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کیا کرتی ہے. رقابت اور حسد کے جذبات اس کردار میں باتم موجود ہیں، اور یہ جذبات وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب اس نے انارکلی اور سلیم کو موقع پر پکڑا اور انتقام لینے اور رسوا کرنے کی اس کے اندر فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں یہ مستقل میں کہیں ہندوستان کی یہ ملکہ نہ بن جائے. تو یہ رقابت اور یہ حسد اس کے کردار میں شروع سے ہی موجود تھا. وہ منصوبہ بندی بھی بناتی تھی، لیکن اس میں یہ خصوصیت تھی وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی. اپنے راز، اپنی جو اس کی ہمدم کنیزیں تھیں یا اس کی دوستیں تھیں، وہاں تک بھی نہیں اس کی یہ راز پہنچتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جو یہ بنا بنایا کھیل ہے وہ بگڑ جائے. اور یہ ہمیں اس وقت بھی نظر آیا جب باب دوم میں ہم نے دیکھا
جشن نوروز کے موقع پر جب اس نے پانی کی جگہ عرق پلایا، اور عرق جو تھا وہ ایک شراب کی تھی، اور اپنی دوستوں کو بھی بتانے سے اس نے گریز کر دیا تھا، تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کردار اس حد تک حسد کرتا ہے اور اپنے راز بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور رقابت اور حسد میں یہ دوسروں کی جان بھی لیتا ہے، جو بعد کے واقعات میں انارکلی کے کردار کو ہم نے دیکھ کر محسوس کیا۔ انسانی نفسیات کی بھرپور ترجمانی۔ دلارام ایک ایسا کردار جس کو انسانی نفسیات اور نسائی نفسیات سے بھی واقفیت تھی۔ نسائی رہتے ہیں بچوں، عورتوں کی نفسیات سے بھی، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے سے محرومی جب اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی تو وہ اپنے رقیب کے لیے دل میں کبھی بھی گرم گوشہ نہیں رکھتا، اور جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ بڑی عظمت اور حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کردار میں ہمیں یہ چیز انسانی رویوں کی عکاسی ملی کہ دلارام کے رویے میں جو تھی وہ ایک کسک موجود تھی، اور یہ کسک جو تھی وہ بدلہ لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، اور اس پر حاوی بھی رہی، اور جس نے اپنے بدلہ لینے کے لیے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا، کیونکہ انارکلی کے تمام کردار کشمکش اور جذبات سے معمور ہیں، اور یہ ایک ایسا کردار تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ کشمکش، یہ المیہ، یہ تجسس سب کچھ دیکھنے کو ملا، کیونکہ یہ ایسا کردار تھا جو سب کی نفسیات سے، وہ چاہے اکبر کی ہو، سلیم کی ہو یا انارکلی کی ہو، سب کو بھرپور طریقے سے جانتی تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ کس موقع پر میں نے کیا پتہ کھیلنا ہے۔ تو یہ بات تھی دلارام کے کردار کے اہم نکات کی۔ اللہ حافظ۔